اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوں اللہ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ اللہ ہمارے ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، سورۃ البقرہ۔ تو ساتھیو آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ دوسرا پارہ۔ تو شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل نون ساکن کے بعد یا کون سے حروف میں سے؟ یرملون میں سے کون سا ادغام ہوگا؟ مع الغنہ، بلا غنہ، غنہ کے بغیر یا غنہ کے ساتھ؟ غنہ کے ساتھ ادغام۔ لمن القلب بھی کریں گے ساتھ، لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، ولكن لا تشعرون۔ احیاء، یہاں دیکھیں تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے، ادغام مع الغنہ کریں گے۔ ولکن لا، یہاں نون ساکن کے بعد لام ہے، یہاں پہ کون سا ادغام ہوگا؟ بلا غنہ، یعنی غنہ کے بغیر ادغام ہو گیا۔ دیکھیے ولکن لا نہیں کر رہے بلکہ ولکن لا جلدی سے پڑھ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ ولکن لا تشعرون، اور وہ نہیں کرنا، عین پہ شعور، ٹھیک ہے، تشعرون۔ نیکسٹ آیت، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس، سین میں بڑی سی آواز آئے گی، والأنفس والثمرات، تھا ضربے سے ادا ہونے والے حروف میں سے، تھا دال و اضوا، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ سین سیٹی والے حروف میں سے، لہذا سین صاد اور زا، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ سین باریک سیٹی، صاد پر سیٹی اور زا میں زی کی آواز آئے گی۔ والانفس والثمرات وبشر الصابرین، Next ayat 156. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا، گناہ کریں گے پلس میں تسلیل، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔
تو ساتھیوں یہ ہیں آج کی آیات آپ کی. ان آیات میں نشان لگائیں، جہاں جہاں جو قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے وہ آپ نشان لگائیں، اور جب آپ نشان لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت بہترین طریقے سے سمجھ آئے گا انشاءاللہ. ان آیات کو پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تو ساتھیوں یہ ہے آج کا لیسن ہمارا. اس کو بار بار سنیں اور دہرائیں. کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. جتنی محنت کریں گے، جتنی بار پڑھیں گے، اتنا ہی آپ کی اللہ کے کلام پڑھنے میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. اب باری ہے ہماری قرآنی قاعدے کی، اور قرآنی قاعدے میں آج ہم جو تختی پڑھنے جا رہے ہیں وہ مدات ہے. یعنی مد کے معنی لمبا کرنا، کھینچنا، اور مد کی جمع کیا ہے؟ مدات. مدات کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ مد کے اسباب کیا ہیں. مد کے یعنی کس سبب کی وجہ سے، کس وجہ سے مد ہوتی ہے. تو مد کے 3 اسباب ہیں. کون کون سے؟ حمزہ، جزم، شد. حمزہ، جزم، شد. اور اکثر آیات میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہاں پہ بڑی مد کرنی ہے، یعنی اس کو زیادہ لمبا کرنا ہے، زیادہ کھینچنا ہے. آج ہم ان مدات کے بارے میں دیکھیں گے کہ ان کے نام کیا ہیں. اور جب بھی حروف مدہ کے بعد سبب مدہ میں سے، یعنی سبب اسباب جو میں نے ابھی آپ کو بتائے، حمزہ، جزم یا شد میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پہ مد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اوپر مد لکھ دی جاتی ہے، یعنی کہ اس کو لمبا کیا جاتا ہے. تو ساتھیوں ان کے کچھ نام بھی ہیں. ایک کا نام ہے مد متصل، اور دوسری مد کو کہتے ہیں مد منفصل، اور تیسری مد ہے مد لازم. پھر سے دہرا لیتے ہیں: مد متصل، مد منفصل اور مد لازم. آج ہم سب سے پہلی مد متصل کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ مد متصل کیا ہوتی ہے. ہیڈنگ دے مد متصل اور لکھیں: حروف مدہ کے بعد اگر سبب مدہ حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل کریں گے. وہاں پہ کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگی. حروف مدہ کے بعد سبب مدہ اسی کلمے میں آ جائے تو وہاں مد متصل ہوگی. متصل کا مطلب ہوتا ہے یعنی جڑی ہوئی. ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی کلمے کے اندر دونوں چیزیں آ جائیں، حرف مدہ بھی اور سبب مدہ بھی. اور کتنا لمبا کریں گے اس کو؟ مد کو کتنا لمبا کرتے ہیں؟ 4 سے 6 الف کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم کیا کریں گے؟ 4 الف کے برابر اس کا لمبا کریں گے. بند مٹھی کر کے 4 انگلیاں کھولیں گے. اس کی مثال دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیم زبر الف مد ج، حمزہ زبر ا، ج ا. اب یہاں پہ دیکھیے حرف مدہ کیا ہے. ہم نے حرف مدہ پڑھے تھے 3: الف، واو ساکن، یا ساکن. الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. اب یہاں پہ الف سے پہلے زبر آ رہی ہے نا، حرف مدہ آ رہا ہے. اس کے بعد دیکھیں سبب مدہ میں سے کون سا حرف ہے؟ حمزہ، اور اسی کلمے میں ہے، یعنی ایک ہی حرف کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. لہٰذا یہاں کیا ہوگا؟ مد متصل. یعنی جہاں مد اور اس کا سبب دونوں ساتھ ایک ہی کلمے میں آئیں، یعنی متصل ہوں، جڑے ہوئے ہوں، تو وہ مد متصل کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو بعض قاعدے میں مد واجب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ یہاں مد متصل آپ کہیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، یعنی جڑی ہوئی. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ جاء. اسی طرح جیم زیر یا مد جی، حمزہ زبر آ، جی آ.
اسی طرح سین پیش واو مد سو، حمزہ زبر سو یہاں پہ بھی دیکھیں واو مدہ آ رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش اور سبب مدہ حمزہ اسی کلمے میں. اسی طرح اولیاء، یہاں پہ دیکھیں الف سے پہلے یا کے اوپر زبر، الف مدہ اور ساتھ ہی حمزہ سبب آ گیا مد متصل. دعائی، یشاء، یہاں پہ بھی الف مدہ، دعا اور یشاء دونوں پہ الف مدہ اور سبب مدہ حمزہ اسی کلمے میں ہے، لہٰذا یہاں کیا ہوگا مد متصل. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے. مشکل ہوتی ہے لیکن ناممکن کوئی چیز نہیں ہے. آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی، اور بار بار ہم یہی آیات میں بھی دہراتے ہیں. انشاءاللہ جب ہم آیات کے اندر ان کو دیکھیں گے تو ہمیں مزید اچھے سے سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.